تو معاف کرنا بہت پیارا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور جوانی کی توبہ، ہائے 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 ہائے، وہ بڑھاپے کی توبہ سے باہر بھاگ ہو جاتا ہے۔ یہ جوانوں کی توبہ، ایک ہائے نہیں آنسو نکل رہا تھا، میں ارے ہائے تو کر دے، تیری ہائے پر عرش ہل جائے گا۔ جنت کی حوروں دروازوں پر آ کر تمہیں مسکرا کے دیکھیں گے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، دیکھنا کیسے جنت کے حلے آتے ہیں اور کیسے جنت کی نعمتوں کے دروازے تم پر اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا ولمن خاف مقام ربہ جنتان۔ اے ہے، اور اللہ نے گھر تیار کیا ہے کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اللہ کا عرش ان کی چھت بنایا ہے، اور ان کی اس کو خوبصورت لڑکیوں سے سجایا جو مشک، عنبر، زعفران، کافور سے اس کو بنایا، اور انگلی کا ایک پورا سورج کو دکھا دے تو رب ذوالجلال کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا، سورج نظر نہیں آئے گا۔ وہ پورا، ابن عباس فرماتے ہیں پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، چہرہ دکھائے گی تو کیا ہوگا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان سے فرمایا تجھے جنت کی حوروں کا شوق ہے؟ کہنے گا نہیں، کہا اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ارے جنت کی حور کا شوق رکھا کر کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور سے ہے، ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور سے ہے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا جنت الفردوس میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا، موت مر نہ گئی ہوتی تو عینا کو دیکھ کے کلیجے پھٹ جاتے، سب مر جاتے۔ تو جوڑے پہنتی ہے، جب چلتی ہے تو دائیں طرف 70,000 خادم اور بائیں طرف 70,000 خادم، 1,40,000 خدام کے درمیان چلتی ہے۔ سورج کو انگلی دکھائے، سورج اندھا ہو جائے، مردوں سے بات کرے، مردوں کو زندگی مل جائے، اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے، کلائی کے نور سے اندھیرے اجالے بن جائیں، سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، خانج کی پکار اٹھائے تو 1,00,000 ناز و انداز دکھائے۔ جب وہ نکلتی ہے تو اعلان کیا کرتی ہے؟ 1,40,000 نوکروں کے درمیان اعلان کرتی این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ جو یہ جھنڈا لے کے کھڑا ہوگا میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ توبہ کر لی سب نے بھائی، مبارک ہو مبارک ہو، ڈرنا نہیں، اگر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا۔ میرا نبی جو کہہ رہا ہے 70 دفعہ بھی ٹوٹے تو توڑ کے جوڑنے کے لیے آ جانا، اللہ جوڑ بھی دے گا، معاف بھی کر دے گا۔ اللہ سے حسن انسان اللہ کو پسند ہے، اللہ سے امید رکھو، کریم ہے، رحیم ہے، اس کے رحم کے سارے دروازے کھلتے ہیں جب تم ایک روپ میں آؤ گے، جب تم محمدی روپ دکھاؤ گے اپنے اللہ کو، ہر آن میں، ہر شان میں، ہر روپ میں، ہر رنگ میں، گفتار میں، رفتار میں، چال میں، دفتر میں، مسجد میں، گھر میں، جب محمدی بنو گے تو میرے اللہ کی محبت بارش کی طرح برسے گی کہ اللہ نے ایک سے پیار کیا اور اسے حبیب اللہ کہا، اسے خلیل اللہ کہا، اسے نبی اللہ کہا، اسے رسول اللہ کہا، اسے شاہد کہا، اسے مبشر کہا، اسے نذیر کہا، اسے داعی الی اللہ کہا، اسے سراج منیر کہا، اسے طٰہٰ فرمایا، انہیں یاسین فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، انہیں سراج منیر بنایا، انہیں مزمل بنایا، مستغفر بنایا، ان کا نام رکھا محمد و احمد، ماہی و حاشر، فاتح اور خاتم، عاقب یاسین، طٰہٰ، یہ میرے نبی نے کہا، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں
میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، اور اعلان کرا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے حبیب اعلان کر عرب و عجم میں کہ مجھے تیرے رب کی قسم، تیری مان کے چلیں گے تو میرے بنیں گے ورنہ نہیں بن سکتے۔ نسب سے من بتا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ، جس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اس سے آگے نہیں لے جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ دل میں آئے، محمد الرسول اللہ باہر درخت بن کے پھلے پھولے نظر آئے۔ پوری زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کی چھاپ نظر آئے، اور میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے دو چیزیں جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک اپنے ماتحتوں پہ رحم کرنا، غریب مسکین غلاموں پہ رحم کرنا، ایک نماز نہ چھوڑنا۔ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ ارحنا بہا یا بلال، ارے بلال اذان دے، مجھے ٹھنڈک پہنچا، مجھے راحت پہنچا، عائشہ چھوڑ میں اپنے رب سے باتیں کروں۔ اور وہ گئے اور وہ اللہ اکبر، اور ساری رات روتے 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 فجر کی اذان تک، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، کبھی تلاوت میں، کبھی دعا میں، کبھی کریا میں، کبھی آہ میں، کبھی بکا میں، ساری رات روتے روتے اللہ کے سامنے گزار دی۔ یہ میرے نبی کی نماز ہے، ہم تو ایسی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر فرائض تو زندہ ہو جائیں۔ ہماری مسجدیں صرف اذان پر کھلتی ہیں، 24 گھنٹے کھلنے والی بنے، اور ہر وقت وہاں میرے نبی والی زندگی سیکھی جا رہی ہو، سکھائی جا رہی۔ لیکن مدرسوں میں سیکھنا وہ تو بہت محدود ہے، ہر عمر میں ممکن نہیں، لیکن اگر ہر مسجد مدرسہ بن جائے، ہر مسجد میں علم کا حلقہ ہو، فکر کا حلقہ ہو، تعلیم کا حلقہ ہو، سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہو، ساری امت مسجدوں کے ساتھ جڑتی چلی جائے، جڑتی چلی ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے مسجد کے پڑوس میں پیدا کیا، سب سے بڑی مسجد میں سب سے بڑے نبی، سب سے بڑی مسجد کے پڑوس میں سب سے بڑے نبی۔ میرے نبی قباء پہنچے، سب سے پہلے مسجد بنائی۔ میرے نبی مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچ رہے ہیں، وہ آمد ہے، تیاریاں ہیں، اور لوگ جوش و خروش میں ہیں، اور اور میرے نبی کی سواری داخل ہو رہی ہے، میرے نبی کی سواری داخل ہو رہی ہے۔ 22 ربیع الاول ہے، اور مدینے کے نوجوانوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور آپ ثنیۃ الوداع سے چڑھے ہیں اور نیچے اترنے لگے ہیں۔ سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں کھڑے، گھروں پہ عورتیں کھڑی، اور میدان میں بچے بچیاں کھڑے۔ جب میرے نبی کا چہرہ یوں، جب آدمی نیچے ہوتا ہے اور یوں اوپر آتا ہے تو پہلے چہرہ نظر آتا ہے، تو آپ نیچے سے اوپر آ رہے، یہ ہوا یوں چہرہ مبارک سامنے آیا۔ ان بچے بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند ہمارے سروں پہ چڑھ آیا ہے۔ اور پھر وہاں سے آپ چلے ہیں، اور سب بنو عبد الاشل، بنو نجار، بنو بیعاد، یہ سارے بڑے بڑے قبائل کی، اور ان کے یا رسول اللہ ہمارے پاس، ہمارے پاس، ہمارے پاس۔ آپ کے جی میں تھا میں بنو نجار کے پاس ٹھہروں، جو آپ کی پردادی حضرت سلمہ کا گھرانہ تھا، لیکن زبان سے نہیں چاہتا کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ آپ نے اس کی نکیل چھوڑ لی، فإنها مأمورة، اسے چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں جائے گی۔ یہ چلی شہر میں داخل ہوئی، ایک کھلی جگہ جا کے بیٹھ گئی۔ آپ نے کہا یہ ہماری مسجد ہے۔ پہلی سوچ مسجد کس کی زمین ہے، یہ کس کی زمین ہے؟ تو اسید بن حذیرہ، یا رسول اللہ 2 یتیم ہیں، میں ان کا کفیل ہوں، میں یہ زمین گفٹ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یتیم کا مال ہے، ہم نہیں لیں گے، قیمت لگے گی۔ اچھا یا رسول اللہ قیمت لگوائیں، میں اس سے سستی آپ کو دوں گا۔ آپ نے کہا اچھا تم قیمت لگواؤ۔ قیمت لگی 7 دینار۔ آپ نے کہا میں 3 دینار اوپر لے کر خریدوں گا۔ 10 دینار دے کر وہ مسجد کی جگہ خریدی گئی، اور میرے نبی کی مسجد بنائی گئی، اور جہاں سے ہدایت کا سورج ایسا نکلا، چشمے ایسے بہے کہ سارے عالم کو سیراب کر دیا۔ تو میرے نبی نے امت کو مسجد سے جوڑا، عبادات کے ذریعے، تعلیم کے حلقوں کے ذریعے، ذکر کے حلقوں کے ذریعے۔ تو میرے نبی کا آخری پیغام تھا الصلاۃ، 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 نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ میرے اللہ نے
10 دفعہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 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 اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 9 دفعہ، اور 10ویں دفعہ عورتوں کو اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، ایمان والی عورتوں ایمان نماز پڑھو، اے میرے نبی کے گھرانے کی عورتوں نماز پڑھو زکات دو، ساری امت کو کہا نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو۔ بھائیو آخری وصیت نصیحت میرے نبی کی، مسجدوں کو بھر دو، نمازوں سے اپنے گھروں کو بھی مسجد بناؤ، اپنے مماتوں کو روشن کرو سجدے کے نشانات کے ساتھ۔ یہ وہ عمل ہے جو کسی حال میں روزہ معاف ہو جاتا ہے، بعد میں رکھ لینا۔ زکات ہے ہی پیسے والے پر، پورے سال میں جب دے دینا۔ حج ہے ہی مالدار پر، زندگی میں ایک دفعہ کر لینا۔ نماز کا وقت آ گیا معاف نہیں پڑھو، بیمار ہو بیٹھ کے پڑھ لو، بیمار ہو لیٹ کے پڑھ لو، بیمار ہو اشاروں سے پڑھ لو، چھوڑ نہیں سکتے مسافر ہوں 2 پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، جنگ کا خطرہ ہے صلاۃ خوف پڑھ لو، چھوڑی نہیں جا سکتی، چھوڑی نہیں جا سکتی۔ کربلا کا محاذ قائم ہے، اہل بیت جیسا حسین گھرانہ سامنے ہے۔ آپ نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول ہیں حسن اور حسین۔ حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے پوچھا حضرت علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کا نہیں حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کا نہیں حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے میری اولاد کے لیے رکھے ہوئے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، اور ان بچوں کا دودھ نہیں چھوٹا کہ میرے نبی نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ ہاں ان کی ماں سردار ہے جنت کی عورتوں کی، اے فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا کون حضرت علی، ہم 5 جنت میں اکٹھے ہوں گے، آخرت میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ بچے ہیں جن کو جنت کی بشارت ماں کی گود میں ملی ہے، اور اب یہ شہادت سر پر ہے، اور مظلومیت کی انتہا ہے اور ظلم کی انتہا ہے، اور نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ 14 صدی میں اگر کہیں نماز کی گنجائش ہوتی اس واقعے میں ہونی چاہیے تھی۔ نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر بن القین سے فرمایا کہ یہ ان سے کہو مجھے نماز پڑھنے دو، پھر جو مرضی کرنا ہو کر لینا۔ زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے۔ انہوں نے واپس آ کر عرض کیا کہ نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ فرمایا تو نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز نہیں پڑھی، وہ جی ذرا میٹنگ لمبی ہو گئی تھی اس لیے نہیں پڑھی، اللہ معاف کرے۔ ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا جی وہ گاٹ زیادہ تھے نہیں پڑھی، وہ جی آنکھ نہیں کھلی نہیں پڑھی، وہ جی سستی ہے نہیں پڑھی جانگے۔ اچھا تجھے دعا چا کرو، تجھے دعا چا کرو ہے، یہ پیغام دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ چھوٹا سا قافلہ باقی بچے 72 میں سے 10-12 تو ایسے شہید ہو چکے تھے، باقی بچے کچھ زخمی بدنوں کے ساتھ، ابلتے فوارے خون کے ساتھ۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے والوں نے جنگ کی اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں اگر نماز کے چھوڑنے کی گنجائش ہوتی اس جنگ میں موقع تھا کہ نہ پڑھتے، لیکن پڑھ کے بتایا کہ یہ وہ عمل ہے جو کسی حال میں نہیں چھوٹ سکتا۔ میرے نبی کی زندگی، عبادات اور اخلاق، یہ 2 چیزوں کو سکیڑ کے 2 جملوں میں بیان فرمایا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کرنا۔ ہمیں کسی امت کو مسجد نہیں ملی، یہ بھی یاد رکھنا، کسی امت کو مسجد نہیں ملی، مسجد صرف اس امت کو ملی ہے۔ پہلے نمازیں انفرادی ہوتی تھی، اپنے اپنی عبادت گاہوں میں ہوتی تھی، باجماعت نماز جو اس امت کو ملی ہے۔ نماز میں قرآن کا پڑھنا جو اس امت کو ملا ہے۔ نماز اس امت کو 5 ملی ہیں، پہلی امتوں کو 2 ملی ہیں، اس امت کو 5 ملی ہیں۔ پہلی امتوں کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، صرف ذکر تھا، اس امت کو نماز میں قرآن ملا، چاہے سارا پڑھ دے۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم میں تھا،
حضرت عثمان آئے، امیر المومنین ہیں اس وقت، جوتا ہاتھ میں یوں ایک طرف رکھا اور اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت باندھ کے جہری قرآن شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ دیکھو آج عثمان رکوع کہاں کرتے ہیں، سورہ بقرہ گئی، نساء گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، اعراف گئی، چلت 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 والناس سے جا کے رکوع کیا۔ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ، ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا، اور ہم سارا قرآن نہیں پڑھتے، قل هو اللہ ہی پڑھ لیں۔ نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، عبادات میں پہلا حساب نماز، اللہ سے لینے کا براہ راست ذریعہ نماز۔ علا بن حضرمی، بحرین کے ساحل پر موجیں مارتا سمندر، دارین پہنچنا ہے، کشتیاں کوئی نہیں، نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، صرف جا یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم عجزنا، اے علیم اے حلیم اے علی اے عظیم عجزنا، پڑھ لگا۔ 2 رکعت کی طاقت، پڑھنے والا نمازی تھا نا، پڑھنے والا اصل نمازی تھا۔ لیکن ہماری کاغذی نماز بھی بیکار نہیں ہے، انشاءاللہ ہمیں یہ بھی جنت میں پہنچائے گی، چھوڑنی نہیں، اللہ کے واسطے چھوڑنی نہیں ہے۔ سمندر میں ڈال دیا، اللہ نے پانی کو خشک کر دیا، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم پار کر گئے اور اونٹوں کے پاؤں بھی تر نہ ہوئے سمندر کے پانی سے۔ اس امت کو مسجد ملی، اس امت کو 5 دفعہ اذان ملی، اس امت کو باجماعت نماز ملی، اس امت کو نماز کا اہتمام ملا، اس امت کی نماز کی صفوں کو آسمان کے فرشتوں کی صفوں کے ساتھ تسبیح ملی۔ عرش کے گرد جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں، یہ نماز میں ایسی صفیں بناتے ہیں۔ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں نماز میں، آسمان کے فرشتے اتر کر ان کا قرآن سنتے ہیں۔ یہ جو تہجد میں مسواک کر کے کھڑا ہوتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو اس فرشتہ اس کے ہونٹوں کو بوسے دیتا ہے اور کہتا ہے اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ۔ عبادات میں نماز سر فہرست ہے، اور معاملات میں میرے نبی کے اخلاق عالی شان ہیں، اخلاق عالی شان ہیں کہ میری امت کے ماتحتوں پہ رحم کھانا رحم کھانا رحم کھانا رحم کھانا۔ تو مسجدیں صرف نماز سے آباد نہ ہوں، مسجد سے ہر چھوٹا بڑا جڑا ہوا ہو، اور ایسے حلقات ہوں کہ ریڑھی والا بھی فائدہ اٹھائے، دفتر والا بھی فائدہ اٹھائے۔ اب تو ہم خود کہتے جی آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ ہمارے مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتے، تو جی ہمارا داخلہ پورا ہو چکا ہے، اب مزید ہمارے پاس داخلے کی گنجائش نہیں۔ ہر مدرسے میں یہ 2 باتیں چل رہی ہوتی، جی ہمارا داخلہ پورا ہو چکا ہے، جی آپ کی عمر زیادہ ہے، اب آپ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن پڑھنا تو 80 سال کے بوڑھے نے بھی ہے، نبی والا فرض۔ جب مسجدیں زندہ ہوں گی اعمال نبوت کے ساتھ تو پھر ریڑھی والا بھی علم حاصل کرے گا، دفتر والا بھی علم حاصل کرے گا، اور پتھر توڑنے والا بھی علم حاصل کرے گا، مالدار بھی علم حاصل کرے گا، اور ریڑھی پر پھل بیچنے والا بھی علم حاصل کرے گا۔ مسجدوں کو زندہ کرو، سنگ مرمر کے ساتھ نہیں، قالینوں کے ساتھ نہیں، بے شک قالین بھی بچھاؤ، سنگ مرمر بھی لگاؤ، لیکن اس سے نبی والے اعمال سے روشن کرو، منور کرو مسجدیں۔ میرا رب کہتے ہیں، ایک حدیث قدسی یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، بیوتی فی الارض المساجد عمارها سبارها فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني حق على المزور ان يكرم زائره۔ میرے رب نے کہا مسجدیں دنیا میں میرے گھر ہیں، جو ان میں آتے ہیں وہ ان کو آباد کرنے والے ہیں۔ مبارک ہو جو وضو کر کے مسجد میں آیا تو نماز پڑھنے، اللہ کہہ رہا ہے مسجد میں آیا میرا دیدار کرنے۔ مبارک ہو نماز پڑھنے والے کو، اللہ نے کہا میرا دیدار کرنے آیا ہے، اور جو میرا دیدار کرنے آتا ہے میرے ذمے اسے عزت دینا، اکرام کرنا، عزت دینا، اکرام کرنا۔ ہماری عورتیں اپنے گھروں کو مسجد بنائیں عبادات کے ساتھ۔ ہماری مسجدیں مصلی، پوری دنیا میں تو مسجدیں کوئی نہیں، جہاں مسجد نہیں وہاں کیا ہوگا؟ اللہ مصلی مانگو اللہ تعالیٰ سے، جگہ جگہ سجدوں سے زمین منور ہو، روشن ہو، اور اللہ کی یاد سے۔ اور اللہ اکبر یہ لفظ بھی اس امت کو ملا ہے اور کسی امت کو نہیں ملا۔ تکبیر اللہ اکبر کسی امت کو نہیں ملی۔
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ اکبر اس امت کو یہ لفظ ملا، اس سے پہلے کسی امت کو یہ لفظ نہیں ملا۔ مصر میں ایک کلانی فتح ہو رہا تھا، بہت دیر ہو گئی۔ تو ایک صحابی نے جوش میں آ کے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا گئے اے قبط والو، ہم اس رب کی طرف بلا رہے ہیں، اگر چاہے تو تمہاری دیواروں کو زمین پہ گرا دے۔ اور یہ کہہ کر کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جب یوں اشارہ کیا اللہ اکبر، قلعے کی ساری دیواریں زمین پہ آ گریں۔ یہ اللہ اکبر کی طاقت ہے، یہ اللہ اکبر کی طاقت ہے۔ دوسرا، میری امت غریبوں پہ رحم ترس کھانا، محبت، امت بن کے چلنا، امت لا ترجو بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ اے میری امت، ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا، کافر نہ بن جانا ایک دوسرے کے گلے کاٹ کر، مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا۔ میرے بھائیو، مسجد سے جڑنا، اللہ سے جڑنا، نبی کی زندگی سے جڑنا اور امت بن کے رہنا، امت بن کے رہنا۔ اس وقت ہم امت نہیں رہے، ٹوٹ چکے ہیں۔ امتی ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلی محنتی دعوت کی تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت ہو جو اللہ کا پیغام لے کر نکلے ہو۔ اخرجت امت وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، بہترین تم امت وسط ہو، میرے رب کا پیغام لے کر پوری کائنات کے سامنے گواہی دیتے ہو لا الہ الا اللہ کی، اللہ کی طرف بلاتے ہو۔ میرے بھائیوں، جب دعوت کی محنت چھوٹی تو امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، بٹ گئی آپس میں، ٹوٹ گئے آپس میں۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت کی محنت زندہ ہوگی تو امت پنا بھی زندہ ہوگا۔ ہم امتی بن کے چلیں، فرقوں میں بٹ کے نہ چلیں، قوموں میں بٹ کے نہ چلیں، طبقات میں بٹ کے نہ چلیں، امت بن کر چلیں۔ امت میں ہر طبقہ جڑ کے چلے، ہر قوم جڑ کے چلے، ادنا اعلیٰ جڑ کے چلے، چھوٹا بڑا جڑ کے چلے۔ امت کو جوڑنے کے لیے ایک عمل ہے، نمازوں سے امت نہیں جڑے گی، ذکر و تلاوت سے امت نہیں جڑے گی۔ امت کے جوڑنے کا ایک عمل ہے اور وہ ہے محبت، میرے نبی نے فرمایا ای اور الاسلام اوسط، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں، جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ، آپ نے کہا نہیں، حج، آپ نے کہا نہیں۔ اللہ ورسولہ اعلم، پھر ہمیں کیا خبر، آپ جانے، آپ کا اللہ جانے۔ تو میرے نبی نے کہا اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے بغض ہے۔ میرے بھائیو، اس امت کا مسائل میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے دعا مانگی تھی ان میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا ہوگا، تو اختلاف کے باوجود محبت کا حکم ہے، محبت کا حکم ہے، محبت کا حکم ہے، محبت کا حکم ہے۔ اور محبت کو توڑنے والے رویے ہوتے ہیں اور دلوں کو جوڑنے والے بھی رویے ہوتے ہیں۔ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بھی رویے ہیں اور دلوں کو توڑنے کا ذریعہ بھی رویے ہیں۔ جتنی امت بد اخلاقی سے ٹوٹتی ہے اتنا تلوار سے بھی نہیں ٹوٹتی، اور جتنا محبت اور سلوک سے امت جڑتی ہے اتنا روپے پیسے سے بھی نہیں جڑتی۔ امت کو جوڑنے والی، گھر کو جوڑنے والی، جماعت کو جوڑنے والی، مرکز کو جوڑنے والی، مسجد کو جوڑنے والی، دفتر کو جوڑنے والی، قوموں کو جوڑنے والی، صوبوں کو جوڑنے والی، زبان کا میٹھا بول، زبان کا میٹھا بول، زبان کا میٹھا بول، زبان کا میٹھا بول۔ امت کو توڑنے والا زبان کا کڑوا بول، امت کو قوموں میں بانٹنے والا زبان کا کڑوا بول، اور فرقوں میں بانٹنے والا زبان کا کڑوا بول، اور گھروں کو توڑنے والا زبان کا کڑوا بول، میاں بیوی کو توڑنے والا، اولاد ماں باپ کو توڑنے والا زبان کا کڑوا بول۔
جماعت میں توڑ پیدا کرنے والا، مرکزوں میں توڑ پیدا کرنے والا، شورا میں توڑ پیدا کرنے والا، زبان کا کڑوا بول اور طنز، کڑوا بول اور طنز، ویل لکل ہمزہ لمزہ، برباد ہو گئے غیبت کرنے والے، طنز کرنے والے. لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. طنز اور تانا یہ توڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ توڑ کے رکھ دیتا ہے. امت کو امت بنانا ہے، ایک چیز سے قابو پالو، یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان. علماء کا بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. ہاتھ جوڑ کے جھولی پھیلا کے عرض کرتا ہوں، منبر سے محبت کی بات فرمائیں، نفرت کی بات نہ فرمائیں، آگ لگانے والی بات نہ فرمائیں، محبت کو پروان چڑھانے والی بات فرمائیں. ہر ایک کا کسی کی اصلاح کے درپے نہ ہو، کسی کی اصلاح کے درپے نہ ہو. مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی خبر کو اللہ نور سے روشن کرے. سینکڑوں دفعہ سبق کے دوران ان سے یہ شعر سنا. وہ تو بڑی لے میں گا کے سناتے تھے، میں تو سادہ ہی سناتا ہوں. دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. پرانی اردو ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے عیب دیکھ اوروں کے عیب نہ دیکھ، اپنی کمیاں دیکھ اوروں کی کمیاں دیکھ، اوروں کی کمیاں نہ دیکھ، اپنی دیکھ. اوروں کی کمیاں دیکھتے 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 ہمارے دل نفرتوں سے بھر چکے ہیں، بغض سے بھر چکے ہیں. اور میرے بھائیو، جب دل پھٹے تو صحابہ جیسی ہستیاں، ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں، تم کون سے تیر مارو گے، مار کے سر کرو گے. محمد بن مسلمہ 1,24,000 صحابہ میں وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک میرے نبی کے شانہ بشانہ سفر کیا. ایسے صحابہ 200 سے زیادہ نہیں، اندازن کہہ رہا ہوں، کہیں پڑھا نہیں، لیکن ویسے جو تھوڑا بہت دیکھنے کا موقع ملا ہے میرا اندازہ ہے 1,24,000 صحابہ ہیں، 200 سے زیادہ نہیں ہیں جنہوں نے جنگ بدر سے آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کیا. ان میں ایک محمد بن مسلمہ بھی ہیں، محمد بن مسلمہ بھی ہیں. اور چند صحابی ہیں جو 1,000 کے برابر مانے گئے تاریخ میں. یہ تاریخ کی بات ہے، حدیث کی بات نہیں. خالد بن ولید 1,000 کے برابر، جب ان کی تلوار نکلتی تھی 1,000 تلواریں. آقا بن عمر تمیمی 1,000 کے برابر، زبیر بن عوام 1,000 کے برابر، فضل بن عباس 1,000 کے برابر، زرار بن ازور 1,000 کے برابر، رافع بن عمر تمیمی 1,000 کے برابر، رافع بن حمیرہ ابتائی 1,000 کے برابر، ابو رافع تمیمی 1,000 کے برابر، عبد الرحمن بن ابی بکر 1,000 کے برابر، مقداد بن اسود 1,000 کے برابر، مسلم بن مخلد 1,000 کے برابر، عبادہ بن صامت 1,000 کے برابر. یہ وہ لوگ ہیں. برا بن مالک 1,000 کے برابر، محمد بن مسلمہ 1,000 کے برابر. چند کے نام آپ کو بتائے ہیں. اور عمرو بن ماجی کرب 1,000 کے برابر، قیس بن مکشوح 1,000 کے برابر. ان میں ایک تلوار محمد بن مسلمہ کی ہے 1,000 کے برابر. اور محمد بن مسلمہ وہ ہیں جب بنو حنیفہ کے سامنے قدم اکھڑے اور پھر دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا ہے اور بنو حنیفہ پر چڑھ کے آگے آئے ہیں، ان میں محمد بن مسلمہ پہلی صف میں تھے. اور 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 مسلمہ کذاب پہ جو وار کیا ہے، پہلا تلوار کا وار محمد بن مسلمہ کی تلوار کا ہوا ہے، پہلا وار. خالد بن ولید بھی پیچھے رہ گئے تھے، خالد بن ولید بھی پیچھے رہ گئے تھے. محمد بن مسلمہ کی تلوار نے اس کے سر کو جا کے چھوا ہے سب سے پہلا. یہ وہ شاہ سوار ہے، یہ وہ شاہ سوار ہیں جنہوں نے میرے نبی کا دفاع کیا. اور جب میرے نبی احد کی جنگ میں گھیرے میں آ گئے، 70 شہید ہو گئے، شکست ہو گئی. چند لوگوں نے میرے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ابو بکر، عمر، علی، زبیر، طلحہ، عباد بن بشر، قتادہ بن نعمان، سہل بن حنیف، کعب بن عجرہ، محمد بن مسلمہ، یہ گھیرے میں لیا ہوا ہے. براء بن مائن نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس میں محمد بن مسلمہ کی تلوار بھی چمک رہی ہے.
میرے نبی نے کہا محمد بن مسلمہ تلوار دی، میرے نبی نے خود دی ہاتھوں سے، یہ لے اس تلوار سے اللہ کے دین کا دفاع کر، اور جب تو دیکھے کہ دل پھٹ گئے اور تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں تو احد پہاڑ پہ جانا اور اپنی تلوار کو توڑ دینا اور گھر میں جا کے بیٹھ جانا، اور کوئی قتل کرنے آئے تو سر آگے کر دینا اور مجھ سے آ کے ملاقات کر لیں۔ ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں اور ہمارے دل پھٹے، اور ہمارے دلوں کو پھاڑنے والی کوئی بڑی چیز نہیں ہے بھائی، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے۔ طنز، تنقید، طنز، تنقید، 100 خوبیوں میں ایک کمی پکڑ کے اچھالنا۔ ہمارا کام تو گرتے کو سنبھالنا ہے، ہم چلنے والوں کو دھکے دے کے گرا رہے ہیں۔ یہاں تو شاہ سواروں کی تلواریں کند ہو گئیں، تمہارے پاس ہے کیا؟ حضرت عثمان کی شہادت پر جب تلواریں آپس میں ٹکرائیں تو وہ محمد بن مسلمہ جو مسلح ہو کر تلوار نکال کے دین محمدی کا دفاع کرنے نکلتے تھے، آج وہ محمد بن مسلمہ گھر سے نکلے ہیں، ہاتھ میں نبی کی تلوار ہے، کسی کو نہیں پتا کہاں جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد احد کی وادی میں نظر آتے ہیں اور ایک آواز آتی ہے، جھنکار کی تلوار 2 ٹکڑے ہو کر گرتی ہے اور محمد مصطفیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اپنوں نے توڑی، کیسر نہ توڑ سکا، کسرا نہ توڑ سکا، روم نہ توڑ سکا، فارس نہ توڑ سکا، آپس کی نفرت ہو گئی، میرے نبی کی تلوار کو توڑ دیا، محمد بن مسلمہ کی شاہ سواری کو زنگالود کر دیا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرو، اختلاف کے باوجود محبت کرو، اور ان کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑو۔ پتہ نہیں اللہ کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے، پتہ نہیں کس کی کیا ادا ناپسند آ جائے۔ سینے کھلے رکھو، امت میں ایک رنگ نہیں ہو سکتا، ایک بات نہیں ہو سکتی، ہر رنگ ہوگا، ہر روپ ہوگا، ہر بات ہوگی، مسائل میں بھی اختلاف ہوگا، عقائد میں بھی اختلاف ہوگا، طرز میں بھی اختلاف ہوگا۔ ارے سینے سے لگانا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ اور کوئی میں بڑی بات نہیں کہہ رہا، صرف زبان روک لو، زبان روک لو، زبان روک لو، زبان روک لو۔ آگ لگا دی اس زبان نے اور چمن کھلا دی اس زبان نے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا، مجھے دیکھنا، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو آپ نے زبان نکالی اور ہاتھوں سے 2 انگلیوں سے پکڑ کا یہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بس اس زبان پہ قابو پالو، اس زبان پہ قابو پالو، اس زبان پہ قابو پالو، اس زبان پہ قابو پالو۔ تھوڑا سا کام کرو، سنبھال کے چلو، سنبھل کے چلو۔ پہلے ہی غریب لوگ ہیں ایمان کے، دین کے، اوپر سے زبان کے ذریعے سے پیٹرول چھڑک کے آگ لگا رہے ہیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ارے طنز اور تانا تو مار کے رکھ دیتا ہے، لیکن عجب طریقہ جس کو دیکھو طنز، جس کو دیکھو طنز، جس کو دیکھو تانا۔ کوئی گلی لگانا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، جس کو دیکھو 2 دھاری تلوار منہ میں لیے پھرتا ہے۔ تنہا داغ داغ شد تمبا کجا کجا نہ ہم۔ میرے بھائیو، ایک واقعہ ہوا میرے نبی کی سیرت میں جس نے زبان کی آگ کو دکھایا کہ زبان کیسے آگ لگاتی ہے۔ جو میرے نبی کی سب سے محبوب بیوی پر تہمت لگی،
حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی اور وہی خاموش ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کی آمد بند ہو گئی اور اس ایک غلط قول نے پورے مدینے میں آگ لگا دی اور سارا مدینہ جل اٹھا اور ایک ایک گھر ہلچل، زلزلے آ گئے، زلزلے۔ ایک زبان کا قول تھا کہ میرے نبی کی طبیعت پر بھی ایسا اثر ہوا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے نبی کی محبت نہیں دیکھ رہی، اپنے نبی کے چہرے پہ وہ بشاشت نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں بیمار ہوتی میرے پاس بیٹھتے، میرا حال پوچھتے، میرا حال پوچھنا چھوڑ دیا۔ میں گھر میں آتے تو کہتے اس کا کیا حال ہے، میرا سینہ کٹ جاتا، کیا ہو گیا، کیوں نہیں مجھ سے وہ بات ہو رہی؟ ارے ہوئی بات تو نبیوں کو متاثر کر دیتی ہے۔ او بھائیو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کبھی کسی کی کمی اپنے بڑوں کو نہ بتاؤ، اور اس سے بڑی آگ لگتی ہے، اس سے بڑی آگ۔ ارے اوروں کے اصلاح کے چکر میں نہ پڑو، ارے اپنے عیب دیکھو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اپنے عیب دیکھو گے تو تمہیں کوئی عیب دار نظر آئے گا ہی نہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا میں جا کے پتہ کرتی ہوں مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں میرے نبی کے انداز بدلے بدلے۔ گھر چلی گئی، کہنے کہ یا رسول اللہ گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہم نے کہا چلی جاؤ۔ کہ مجھے اور غم ہوا کہ پہلے میں کہتی تھی گھر جانا چاہتی تو کہتے ابھی نہ جاؤ، گھر چلی جانا، چلی جاؤ۔ اور غم ہوا، وہاں گئی، رات کو ضرورت کے لیے باہر نکلی، مستہ ساتھ ہیں، واپس آتے ان کے پاؤں چادر میں الجھا، کیسا مستہ ستیاناس و مستہ کا، انہیں کچھ خبر نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو بھی کچھ پتا نہیں۔ تو کہتی ہیں تو مستہ کو برا کہتی ہے، وہ تو بدر والا ہے، اور ان کا بیٹا بھی ہے مستہ۔ ارے بچے تجھے خبر بھی ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور مستہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ کب وہ تیروں پر یہ تہمت لگا رہے ہیں۔ عائشہ فرماتے وہ لگا جیسے آسمان نیچے آ گیا، زمین اوپر چلی گئی، ساری کائنات گھوم گئی۔ کہا میں نے دوڑ لگائی اور اپنے گھر میں چیختے ہوا کر اپنی ماں کو پکڑ کے جھنجھوڑا، اماں یہ کیا باتیں واقع ہو رہی ہیں؟ تو رومان رو پڑی، کہاں بیٹی ہو رہی؟ کہا کیا میرے نبی کو بھی پتہ چل گیا ہے؟ کہاں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ تو عائشہ کی چیخ نکلی، زمین پر گری، صدیق اکبر دوڑے ہوا ہے۔ ہائے میں قربان جاؤں صدیق کے صبر پر، کیا باپ ہے، کیا ساتھی ہے، کیا صحابی ہے۔ 1 مہینہ پاک بیٹی پہ تہمت لگی، ایک لفظ نہیں بولے، چپ، صبر۔ اللہ کے نبی سے بھی جا کر نہیں کہا کہ میری بیٹی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، چپ، خاموشی۔ تم چپ رہو گے، آسمان والا تمہاری صفائیاں پیش کرے گا۔ الزام لگانے والے الزام لگاتے رہیں گے، صفائی کرنے والا صفائیاں کرتا رہے گا۔ صدیق اکبر یہاں آ کر تھوڑا سا چھل کے اور صرف ایک جملہ کہا، سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے کفر میں نہیں کیا، یہ کام تو ہم نے کبھی کفر میں نہیں کیا۔ آج ہماری بچی پر اسلام میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے، بس ایک جملہ کہا اور آپ پر اتنا اثر ہوا، آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا، اسامہ تو کیا کہتا ہے عائشہ کے بارے میں؟ کہ یا رسول اللہ یہ نکاح اللہ نے کیا تھا، آپ نے کہا اللہ نے، کہا اللہ آپ کو غلط چیز دے سکتا ہے؟ پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا، علی تو کیا کہتا ہے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ گھر کی بات تو گھر کی خادمہ بتا سکتی، آپ بریرہ کو بلائیں اس سے پوچھیں۔ تو آپ نے بریرہ کو بلایا، آپ کی طبیعت پر اتنا اثر تھا غلط بات، اور جب میرے سامنے غلط ہوگی تمہارے سامنے غلط ہوگی تو اثر کیسے نہیں ہوگا؟ زبانیں کھولنے والوں سے کہہ تو تمہیں اللہ کا واسطہ اپنی زبانیں بند کر لو۔ آپ نے بریرہ کو بلایا، بریرہ اور سنو بریرہ میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہ پھر سچ کہنا، جھوٹ نہ بولنا، عائشہ کے بارے میں بتا وہ کیسی ہے؟ ارے کیا گزر رہی ہوگی میرے نبی کے دل پر جب یہ بات پوچھ رہے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، پھر آپ منبر پر آئے، میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، سامنے عبداللہ بن ابی بیٹھا ہے جس نے یہ ساری تہمت لگائی، میرے نبی نے منبر پر کسی کا نام لے کر کبھی رسوا نہیں کیا۔ اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ منبر پہ نام لے کے رگڑے دینے شروع کر دو، یہ تو تباہ کرنے کا طریقہ، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔
آپ نے کہا کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, کون ہے یا رسول اللہ؟ میں ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں. سب کو پتا تھا. ادھر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے, تو غلط کہہ رہا ہے, تو کبھی نہیں اڑا سکتا. وہ ان کے قبیلے کے تھے. پیچھے اسید بن حذیر کھڑے ہوئے, تو بھی منافقوں کا ساتھ دیتا, تو بھی منافق ہے. دونوں قبیلے آپس میں تلواریں نکل آئیں مسجد کے اندر. یہ زبان کی آگ ہے, اور یہ رضی اللہ عنہ میں جن کی تلواریں نکل آئیں, تو تمہاری زبانیں کھلیں گی تو کیا ہوگا؟ رحم کھاؤ امت محمد پر, میرے نبی کے آنسوؤں پر رحم کھاؤ. جو مدینے میں ساری ساری رات رو کر امتی امت, یا میری امت, یا میری امت, یا میری امت. گھر کے لیے نہیں مانگا, بچوں کے لیے, میری امت میری امت. تمہیں خبر نہیں ہے جب میدان حشر میں ہر نبی کہے گا نفسی نفسی, ہر ولی کہے گا نفسی نفسی, ہر شہید کہے گا نفسی نفسی, ہر پیغمبر کہے گا نفسی نفسی, مرد عورت کہیں گے نفسی نفسی. ایک آواز ہوگی امتی امت امتی امت. تمہیں خبر ہے وہ کون ہیں؟ وہ تمہارے میرے نبی ہیں. امتی 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 امت. اپنے نبی کی محنت کو ایسے ضائع نہ کرو. قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی مسجد کے اندر. زبان کی آگ کیسے پھڑکتی میرا اللہ دکھا رہا ہے. آسمان خاموش ہے, وہی خاموش ہے. اللہ کی طرف سے دروازے میں نہیں کھل رہے ہیں. آپ ایک دم ممبر سے کودے اور اس کو ادھر ہٹایا, خضر کو ادھر ہٹایا, کہ میرے ہوتے ہوئے یہ کر رہے ہو, میرے ہوتے ہوئے یہ کر رہے ہو. ان کو ٹھنڈا کیا. پھر آپ سیدھے اپنے حضرت عائشہ کے گھر گئے. اتنے دنوں میں گھر تو شریف نہیں لائے, گھر گئے. حضرت عائشہ تیسرا دن تھا, رو رہی تھی, کھانا نہیں کھایا. 24 گھنٹے گزر گئے تھے, رو رہی تھی, کھانا نہیں کھایا, سوئی نہیں ہے. اور ام رومان کے بارے میں کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ میری ماں سمجھ گئی تھی کہ میں مر جاؤں گی, میں زندہ نہیں رہوں گی, کہ میرے نبی آئے, اور میں رو رہی تھی. آپ آ کر میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے. کہا عائشہ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ. کیا خلاف, یا تو شک پہ لوگ قتل کر دیتے ہیں. کتنی بچیاں قتل ہو گئی شک. میرا گاؤں راوی کے کنارے, کتنی بچیاں راوی میں ٹکڑے کر کے بہت. میں جانتا ہوں صرف شک پر ٹکڑے کر کے راوی میں ساری زندگی بیٹے زنا کرتے ہیں, کچھ نہیں کہتے. بیٹی سے شک پر ذبح کر کے دریاؤں میں ڈال دیتے. آئے میرے نبی سے, عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے گا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کس جگر سے آپ نے کہا, اور کس حوصلے سے میری ماں عائشہ نے سنا. اور اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری پاکی پیش کرے گا. آپ ایک دم اٹھ کے بیٹھ. کہ اماں جواب دے. کہ میں کچھ نہیں کہتی. ابا جواب دو. کہ میں کچھ نہیں کہتا. کہ اچھا میں سچ بولوں تو کوئی مانے گا نہیں, میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر الزام لگاؤں, میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جو یوسف کے باپ نے کہا تھا, کہتی مجھے غم میں حضرت یعقوب کا نام بھول گیا. میں نے کہا جو ابو یوسف نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان. تو میں لیٹی ہوں, ساتھ ہی وہی آ گئی. میری ماں میرا باپ ایسے کانپ رہے کہ رنگ پیلا ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے. ہماری بیٹی کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم آپ نے پسینہ پوچھا اور کہا عائشہ مبارک ہو, تیرا رب تیری گواہی کے لیے آ گیا. ارے میرے بھائیو, یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, بچے نے گواہی دی, میری ماں پہ تہمت لگی, عائشہ میری پوری امت کی ماں پہ تہمت لگی, اللہ نے گواہی دی, اللہ نے. اور علامہ زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں ان 14 آیات میں جتنا اللہ غضبناک ہوا ہے, پورے قرآن میں کفار پر بھی ایسا غضب ناک ہو کر نہیں بولا جتنا ان 14 آیات میں بولا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم وهو خیر لکم لکل منهم ما اکتسب من الاثم, سے آخر تک. ٹائم تھوڑا, میں پوری آیات نہیں پڑھ سکتا. میرے نبی نے آیات پڑھی. ام رومان نے کہا عائشہ اٹھ, اللہ کے نبی کا شکر ادا کر. اس وقت اللہ کی محبت غالب تھی کہ نہیں, اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا ہے. پھر صدیق اٹھے اور اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا. تو اما عائشہ نے گلا کہ ابا آپ نے بھی میری گواہی نہ, آپ نے بھی میری گواہی نہیں. ارے ہم تو ویسے ہی فقیر لوگ ہیں, ہمارے پاس تو دین کا ذرہ بھی نہیں,
اور یہ زبانوں سے لڑ لڑ ہم نے آگ لگا دی ہے. مرکز چل رہے ہیں، مسجدیں چل رہی ہیں، گھر چل رہے ہیں، دفتر چل رہے ہیں. امت کو بنانے کے لیے سونا چاندی نہیں چاہیے، زبان کا میٹھا بول چاہیے، حسن زن چاہیے، برداشت چاہیے، معاف کرنا چاہیے. اپنے دین کو خراب نہ کرو. ابو دجانہ کی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ابو دجانہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر سے آخری حج تک میرے نبی کے ساتھ رہے. یہ بھی ایک صحابی ہیں. اور اس کی جنگ میں میرے نبی نے تلوار اٹھا کر کہا تھا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، یہ تلوار کون لے گا. کئی لوگ کھڑے ہوئے. آپ نے کہا حق کون ادا کرے گا. 3 آدمی کھڑے رہ گئے، باقی سب پیچھے ہٹ گئے. زبیر عمر ابو دجانہ رضی اللہ عنہم. آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دی، زبیر عمر کو نہیں دی. اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. ابو دجانہ کہتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ان ارجع عملی عندی انی ما آذیت احدا بلسان ولا اجد فی قلبی غلا لاحد. لوگوں میرے پاس بخشش کا، او اللہ کے واسطے میری بات غور سے سننا. لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے. کہنے والا ابو دجانہ ہے، ابو دجانہ، ابو دجانہ. لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. ابو دجانہ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، حنین نہیں، طائف نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں. یہ سب بخشش کے اسباب ہیں. پر ابو دجانہ کہتے ہیں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے اس زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا. صبح سے شام دیکھو تم کتنے لوگوں کے دل زخمی کر کے سوتے ہو، کتنے سینوں میں تم خنجر اتارتے ہو. ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے، وہ بھی بڑا خطرناک ہے. ایک تکبر عہدے کا ہوتا ہے، وہ بھی بڑا خطرناک ہے. اور ایک تکبر دین کا ہوتا ہے، نیکی کا. یہ سب سے خطرناک ہے. آؤ بھائیو ہم دوبارہ توبہ کریں کہ زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیں گے، زبان سے کسی کی پوڑی نہیں اچھالیں گے، زبان سے کسی کے عیب نہیں بیان کریں. اللہ تمہیں اپنے عیب دکھانا شروع کر دے گا. تمہارے آنسو اپنے اندر گریں گے، تمہارے اندر میں بہار آ جائے گی. اللہ کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے اور تمہاری کمیوں سے اللہ درگزر فرمائے گا. اور دل کو پاک کرو، صاف کرو. یہ کرتے ہو اس فضا کو دنیا میں بنانا ہے، اس فضا کو عالم میں پھیلانا ہے. اس کے لیے بھائی اتنے بڑے مجمع کی کون تشکیل کرے؟ لیکن 18 حلقے ہیں، ہر حلقے سے 1000 آدمی نقد کھڑے ہو جائیں. 18,000 آدمی میں جھولی پھیلاتا ہوں، تم خیرات ڈال دو، فقیر کا کام بن جائے گا. میری کوئی بخشش کا سودا بن جائے گا، تمہارا کچھ بگڑے گا نہیں. نقد دے دو، نقد. جو کھڑے ہوں نقد کھڑے ہوں، جو کھڑے ہوں یہیں سے 18,000 پورے کر دو. جو کھڑے ہوں نقد. یہ کوئی ادھار والا نہ ہو، کوئی ارادے والا نہ ہو، کوئی نیت والا نہ ہو، کوئی نیت والا نہ ہو، کوئی نیت والا نہ ہو. ہاں سارا مجمع نیت کرے اللہ کے محبوب کی محنت کو دنیا میں زندہ کرنے کی. پر ابھی نقد کھڑے ہونا، ابھی نقد کھڑے ہونا. نقد یہیں سے 18,000 پورے کر دو. ویسے تو 5-6 لاکھ کا مجمع تو ہوگا.